میں نے لنڈے بازار سے ایک پرانا کوٹ خریدا۔ جب میں نے اسے پہنا تو جیب میں ایک سخت چیز محسوس ہوئی۔ نکال کر دیکھا تو وہ ایک پرانی زنگ آلود چابی اور کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر شہر کی ایک ویران حویلی کا پتہ لکھا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جب میں وہاں پہنچا اور تالا کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں شہر کی گلیوں میں ایک ویرانی اور پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر میری منزل شہر کا وہ قدیم اور گنجان آباد علاقہ تھا جہاں پرانے استعمال شدہ کپڑوں کا بازار لگتا تھا، جسے عرف عام میں لنڈا بازار کہا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر مجھے ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا، کیونکہ وہاں فضا میں عجیب قسم کی بو رچی ہوئی تھی جو شاید برسوں پرانے کپڑوں اور مختلف ادویات کی ملی جلی مہک تھی۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تو تھا، مگر ہر چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور عجلت دکھائی دے رہی تھی، جیسے ہر کوئی جلد از جلد اپنی ضرورت کی چیز خرید کر اس حبس زدہ ماحول سے نکل جانا چاہتا ہو۔ میں بھی سردی کی شدت سے بچنے کے لیے ایک گرم لباس کی تلاش میں تھا، اور میری نظریں مختلف دکانوں اور ٹولوں پر پڑے ہوئے کوٹوں اور جیکٹوں کا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن کوئی بھی چیز مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اچانک میری نظر بازار کے آخری کونے میں موجود ایک چھوٹی سی دکان پر پڑی جو باقی دکانوں سے قدرے ہٹ کر تھی، اور وہاں روشنی بھی بہت کم تھی۔ اس دکان کے باہر ایک انتہائی بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے پر جھریوں کا جال پھیلا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں اتنی گہری اور بے رونق تھیں کہ انہیں دیکھ کر دل میں بلا وجہ خوف پیدا ہوتا تھا۔ میں غیر ارادی طور پر اس دکان کی طرف کھینچا چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک پرانے لکڑی کے ہینگر پر ایک سیاہ رنگ کا انتہائی نفیس اور بھاری بھرکم گرم لباس لٹکا ہوا تھا جو دیکھنے میں بہت قدیم مگر شاہانہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کا کپڑا عام اون نہیں تھا، بلکہ اسے چھونے پر ایک عجیب سا لیسدار ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا، جیسے یہ کسی جانور کی کھال سے بنا ہو، مگر اس کی بناوٹ اتنی شاندار تھی کہ میں اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس لباس کو اتارا تو مجھے اس کا وزن عام کپڑوں سے کہیں زیادہ محسوس ہوا۔ دکاندار نے اپنی ویران آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ ابھری، جو مسکراہٹ کم اور کسی گہرے راز کی نشاندہی زیادہ لگ رہی تھی۔ اس نے بھاری اور کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، یہ تمہارے لیے ہی ہے، اور اس کی قیمت اتنی کم بتائی کہ مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے فوراً جیب سے پیسے نکال کر اسے دیے اور وہ لباس خرید لیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ پیسے لیتے ہی وہ بوڑھا شخص دکان کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا اور دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے وہ بھاری لباس اپنے بیگ میں رکھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورے راستے مجھے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ جیسے کوئی میری پشت پر نظریں جمائے ہوئے ہے اور میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی مجھے اپنے کاندھے پر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ بیگ اتنا وزنی نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باہر سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا اور کھڑکیوں کے شیشوں پر دھند جمنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے بیگ کھولا اور اس سیاہ لباس کو باہر نکالا۔ کمرے کی روشنی میں وہ اور بھی زیادہ پر اسرار لگ رہا تھا۔ اس کے بٹن شاید کسی دھات کے بنے ہوئے تھے جن پر عجیب و غریب نشانات کندہ تھے۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے پہننے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں نے وہ لباس اپنے جسم پر پہنا تو ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم کی ساری حرارت کسی نے نچوڑ لی ہو، اور ایک شدید سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔
مگر اگلے ہی لمحے وہ لباس میرے جسم کے ساتھ ایسے چمٹ گیا جیسے وہ میرے ہی ناپ کا بنا ہو۔ اب مجھے گرمائش محسوس ہونے لگی تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرا ہاتھ لباس کی دائیں جانب والی جیب سے ٹکرایا۔ مجھے وہاں کسی سخت اور ٹھوس چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں چونک گیا کیونکہ دکاندار نے تو کہا تھا کہ یہ صاف ستھرا ہے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا تو میری انگلیوں نے کسی ٹھنڈی دھات کو چھوا۔ میں نے مٹھی بند کی اور اس چیز کو باہر نکالا تو میری ہتھیلی پر ایک زنگ آلود پرانی چابی پڑی تھی، جس کی بناوٹ آج کل کی چابیوں جیسی نہیں تھی، بلکہ وہ کسی پرانے قلعے یا بہت بڑے دروازے کی کنجی لگ رہی تھی۔ اس چابی کے سرے پر ایک ہندسہ کندہ تھا جو زنگ کی وجہ سے مٹ چکا تھا۔ میں نے دوبارہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری انگلیوں میں کاغذ کا ایک خستہ حال ٹکرا آیا۔ میں نے اسے احتیاط سے باہر نکالا کہ کہیں وہ پھٹ نہ جائے۔ وہ کاغذ زرد پڑ چکا تھا اور اس پر سیاہی مدھم ہو چکی تھی، مگر اس پر لکھی تحریر ابھی بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ میں نے اسے روشنی کے قریب کیا تو اس پر کسی کا نام نہیں تھا، بلکہ شہر کے مضافات میں واقع ایک جگہ کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ یہ پتہ پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، کیونکہ یہ شہر کا وہ علاقہ تھا جہاں جانے سے لوگ دن کی روشنی میں بھی کتراتے تھے، اور وہاں موجود عمارت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جو بھی گیا وہ کبھی اپنی ذہنی توازن کے ساتھ واپس نہیں لوٹا، اور شہر کے بڑے بوڑھے اس جگہ کو منحوس اور آسیبی کہتے ہیں۔ میرے ذہن کے پردے پر اس ویران اور خوفناک حویلی کے بارے میں سنی ہوئی وہ تمام داستانیں کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھیں، جن کے مطابق وہ عمارت شہر کے سب سے پرانے اور امیر کبیر خاندان کی ملکیت تھی۔ مگر پھر ایک ہی رات میں وہاں کچھ ایسا ہوا کہ وہ پورا خاندان نیست و نابود ہو گیا، اور تب سے وہ جگہ ویران پڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، اور جو بھی وہاں جانے کی جسارت کرتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا، یا اگر آ بھی جائے تو وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ میرے دل نے چاہا کہ میں اس کوٹ کو اتار پھینکوں اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو آگ لگا دوں، مگر ایک اندیکھی قوت تھی جو مجھے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے حواس میں نہیں ہوں، بلکہ کوئی اور چیز میرے دماغ کو کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ کوٹ محض ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ ایک زندہ شے تھی جو میرے جسم کے ساتھ مزید چمٹتی جا رہی تھی۔ میرے اندر ایک شدید کشمکش جاری تھی۔ ایک طرف خوف تھا جو مجھے روک رہا تھا، اور دوسری طرف وہ جان لیوا تجسس تھا جو مجھے موت کے منہ میں دھکیل رہا تھا۔ آخر کار تجسس جیت گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں وہاں جاؤں گا اور اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل کی چابی اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر رات کافی گہری ہو چکی تھی اور سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ آسمان پر بادلوں کی وجہ سے ہر طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور سڑکوں پر سناٹا تھا۔ میں اپنی سواری پر بیٹھ گیا اور اس منحوس پتے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے میں شہر کی روشنیوں سے دور ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اندھیرا اور دھند بڑھتی جا رہی تھی۔ شہر کے ہنگامے پیچھے رہ گئے تھے اور اب میرے ارد گرد صرف ویرانی تھی۔ سڑک انتہائی ٹوٹی پھوٹی اور ناہموار تھی، جس پر چلتے ہوئے میری سواری ہچکولے کھا رہی تھی۔ راستے کے دونوں اطراف میں موجود درخت دھند میں لپٹے ہوئے ایسے لگ رہے تھے جیسے دیو ہیکل جنات کھڑے ہوں
اور اپنی لمبی لمبی شاخوں کے بازو پھیلا کر مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ہوا کی سائیں سائیں میں ایک عجیب سی دہشت تھی جو میرے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ واپس چلے جاؤ، مگر میں کسی مشینی انداز میں بس آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے جسم پر موجود وہ سیاہ کوٹ مجھے سردی سے تو بچا رہا تھا، مگر اس کے اندر سے نکلنے والی حرارت اب مجھے جلا کے بھسم کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے انگاروں کا لباس پہن رکھا ہو، مگر میں اسے اتارنے سے بالکل قاصر تھا۔ میرا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے طویل اور اعصاب شکن سفر کے بعد میں اس علاقے میں داخل ہو گیا جہاں وہ حویلی واقع تھی۔ یہ علاقہ بالکل سنسان تھا، یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی روشنی کا نشان تھا، صرف میری سواری کی ہیڈ لائٹ کی روشنی تھی جو سامنے موجود دھند کو چیر رہی تھی۔ اچانک میری نظر سامنے موجود ایک بڑی سی عمارت کے حوالے پر پڑی جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی سواری کی رفتار کم کی اور اس عمارت کے قریب جا کر رک گیا۔ یہ وہی حویلی تھی جس کا ذکر شہر کے ہر شخص کی زبان پر خوف کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کی بلند و بالا 4 دیواری جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کا مرکزی پھاٹک زنگلود لوہے کا بنا ہوا تھا جس پر بڑے بڑے نوکدار سریے لگے ہوئے تھے۔ حویلی کے اندر سے گھنی جھاڑیاں اور درخت دیواروں کے اوپر سے باہر جھانک رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ حویلی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنی سواری سے نیچے اترا اور میرے پاؤں زمین پر جم سے گئے تھے۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی طوفان کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ زنگ آلود چابی نکالی۔ چابی کو ہاتھ میں لیتے ہی مجھے اس میں سے ایک عجیب سی لرزش محسوس ہوئی، جیسے وہ چابی بھی اس تالے سے ملنے کے لیے بے چین ہو۔ میں نے اپنی ٹارچ جلائی اور اس مدھم سی روشنی میں پھاٹک کے قریب گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا اور پرانا تالا لٹکا ہوا تھا جس پر زمانے کی گرد اور زمین کی زنگ کی تاہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے سردی کے باوجود ٹپک رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر چابی تالے کے سراغ میں ڈالی۔ حیرت انگیز طور پر اتنی پرانی اور زنگ آلود ہونے کے باوجود چابی آسانی سے اندر چلی گئی، جیسے وہ اسی تالے کے لیے بنی ہو اور کسی نے حال ہی میں اس کی تیل سے صفائی کی ہو۔ میں نے جیسے ہی چابی کو گھمایا تو ایک زوردار کٹ کی آواز آئی جو اس سناٹے میں گولی چلنے جیسی لگی اور تالا کھل گیا۔ میں نے تالے کو پھاٹک سے الگ کیا اور اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ پھاٹک انتہائی وزنی تھا، اس کے قبضے شاید صدیوں سے نہیں ہلے تھے۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے دھکیلا تو وہ ایک دل دہلا دینے والی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا، جیسے کوئی پرانا دیو نیند سے بیدار ہو کر چیخ رہا ہو۔ پھاٹک کھلتے ہی سامنے ایک طویل راستہ نظر آیا جو سیدھا مرکزی عمارت کی طرف جا رہا تھا، اور اس راستے کے دونوں طرف سوکھے ہوئے درختوں کی قطاریں تھیں جن کی شاخیں پنجوں کی طرح مڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اندر قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی میں حویلی کی حدود میں داخل ہوا تو مجھے لگا کہ میں نے دنیا سے ناطا توڑ لیا ہے اور اب میں ایک الگ ہی دنیا میں آ گیا ہوں جہاں وقت تھم چکا ہے۔ میرے قدموں کی آواز خشک پتوں پر عجیب سی کھڑکھڑاہٹ پیدا کر رہی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ مرکزی عمارت کے دروازے تک پہنچا جو لکڑی کا بنا ہوا ایک انتہائی عالیشان مگر بوسیدہ دروازہ تھا۔ اس پر خوبصورت نقاشی کی گئی تھی
جو اب دیمک کی نظر ہو چکی تھی۔ یہاں پہنچ کر خوف اپنے عروج پر تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں پر صرف اندھیرا تھا اور خاموشی تھی۔ اب میں اس راز کے بالکل قریب تھا جو اس کوٹ اور چابی کے ساتھ جڑا تھا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور اسے نیچے دبا کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا، مگر یہ تازہ ہوا نہیں تھی بلکہ اس ہوا میں ایک ایسی ناگوار اور عجیب و غریب مہک تھی جس نے میرے دماغ کو چکرا کر رکھ دیا۔ یہ کسی بند کمرے کی باسی ہوا نہیں تھی بلکہ اس میں ادویات اور کسی قدیم اور تیز خوشبو کی ملاوٹ تھی جسے محسوس کرتے ہی میرے معدے میں مروڑ اٹھنے لگے اور مجھے متلی کا احساس ہوا، کیونکہ وہاں سے کیمیائی مادوں اور عطر کی ملی جلی بو آتی ہے۔ اس عجیب و غریب اور متلی پیدا کر دینے والی بو نے میرے دماغ کے خلیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، مگر اس کے باوجود میرے قدم رکے نہیں، بلکہ ایک اندیکھی کشش مجھے اندر کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ میں نے اپنی قمیض کا کالر ناک پر چڑھا لیا تاکہ اس ناگوار مہک سے بچ سکوں، مگر وہ بو ہوا میں اس قدر رچی بسی تھی کہ سانس کے ہر ذرے کے ساتھ میرے پھیپھڑوں میں اترتی جا رہی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی کو ادھر ادھر گھمایا تو میرے سامنے ایک وسیع و عریض ہال تھا جس کی چھت اتنی اونچی تھی کہ ٹارچ کی روشنی بمشکل وہاں تک پہنچ پا رہی تھی۔ چھت سے ایک بہت بڑا اور قدیم فانوس لٹک رہا تھا جس کے شیشے گرد و غبار کی وجہ سے دھندلا چکے تھے اور اس میں لگی ہوئی موم بتیوں پر مکڑیوں نے اپنے جالے بن لیے تھے۔ ہال کا فرش سنگ مرمر کا تھا مگر اس پر مٹی کی اتنی موٹی تہ جمی ہوئی تھی کہ میرے چلنے سے وہاں قدموں کے نشان بنتے جا رہے تھے اور ہر قدم پر ایک چرچراہٹ کی آواز اس قبرستان جیسی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ دیواروں پر بڑے بڑے قد آدم آئینے لگے ہوئے تھے جن کا پارا جگہ جگہ سے اتر چکا تھا، اور جب ٹارچ کی روشنی ان پر پڑتی تو میرا ہی عکس ایک بگڑی ہوئی خوفناک شکل میں دکھائی دیتا جسے دیکھ کر میرا دل دہل جاتا۔ دیواروں پر کچھ پرانی تصویریں بھی آویزاں تھیں جن میں شاید اس حویلی کے پرانے مکینوں کے چہرے تھے، مگر ان تصویروں پر بھی وقت نے اپنی گرد ڈال دی تھی جس کی وجہ سے ان کے چہرے واضح نہیں تھے، لیکن ان کی آنکھیں ایسی لگ رہی تھیں جیسے وہ زندہ ہوں اور میری ہر حرکت کا بغور جائزہ لے رہے ہوں۔ مجھے بار بار یہ وہم ہو رہا تھا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے یا اندھیرے کونے سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مگر جب بھی میں مڑ کر دیکھتا تو وہاں سوائے تاریکی اور دھول کے کچھ نہ ہوتا۔ میرے جسم پر موجود اس سیاہ لباس کی گرفت اب مزید سخت ہو گئی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ لباس میری کھال کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اس لباس سے نکلنے والی حرارت اب مجھے سکون نہیں دے رہی تھی بلکہ ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی، جیسے یہ لباس مجھے کچھ دکھانا چاہتا ہو۔ میں ہال کے وسط میں پہنچا تو مجھے سامنے ایک اور بڑا دروازہ نظر آیا جو آدھا کھلا ہوا تھا اور وہ عجیب و غریب بو اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے تھوک نگلا اور اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس دروازے کی طرف بڑھا۔ میرے ہاتھ ٹارچ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے مگر ان میں کپ کپاہٹ واضح تھی۔ میں جیسے ہی اس دروازے کے قریب پہنچا تو مجھے اندر سے کسی کے موجود ہونے کا احساس ہوا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ شاید اس ویران حویلی میں کوئی رہتا ہے یا شاید کوئی اور بھی میری طرح یہاں پھنس گیا ہے۔
میں نے دبے پاؤں دروازے کو مزید دھکیلا تو وہ بغیر کسی آواز کے کھل گیا، جیسے کسی نے اندر سے میرے لیے یہ دروازہ کھول دیا ہو۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی تو جو منظر میرے سامنے آیا اس نے میرے خون کو ہی منجمد کر دیا اور میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میرے سامنے ایک بہت بڑا کمرہ تھا جو شاید اس حویلی کا کھانے کا کمرہ یا دربار ہال تھا، اور وہاں درجنوں کی تعداد میں انسانی سائے موجود تھے۔ میں خوف کے مارے وہیں پتھر کا ہو گیا اور میری ٹارچ ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ مجھے لگا کہ میں کسی جنات کی محفل میں آ گیا ہوں، یا شاید وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہاں مکمل خاموشی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کے بعد سانس لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی ہمت متجمع کی اور روشنی کو ان سایوں پر مرکوز کیا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ عام انسان نہیں لگ رہے تھے، بلکہ وہ سب اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے ایک قدم آگے بڑھا اور قریب جا کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ انسان زندہ نہیں تھے، بلکہ انسانی جسامت کے انتہائی حقیقت پسندانہ اور ماہرانہ انداز میں بنائے گئے مجسمے تھے، یا شاید کچھ اور، کیونکہ ان کی جلد کی رنگت بالکل انسانی جلد جیسی تھی۔ ان سب نے انتہائی قیمتی اور شاہانہ لباس پہن رکھے تھے جو شاید کئی دہائیوں پرانے تھے، مگر ان کی چمک دمک ابھی بھی برقرار تھی۔ کسی نے سیاہ رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی، کسی پر سنہری تاروں کا کام کیا گیا تھا تو کسی نے سفید رنگ کا ریشمی سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ خواتین کے مجسمے بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے بھاری بھرکم عروسی جوڑے اور زیورات پہن رکھے تھے جو ٹارچ کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ ان سب کے چہرے انتہائی خوبصورت مگر سپاٹ تھے۔ ان کی آنکھیں شیشے کی بنی ہوئی تھیں، مگر ان میں ایک ایسی ویرانی اور درد تھا جو دیکھنے والے کے دل میں اتر جاتا تھا۔ وہ سب کے سب ایک لمبی اور شاہانہ کھانے کی میز کے گرد کھڑے تھے۔ میز پر انتہائی نفیس چینی کے برتن اور چاندی کے چمچے سلیقے سے سجائے گئے تھے، حالانکہ ان پر گرد کی تاہیں جمی ہوئی تھیں اور وہاں کوئی کھانا موجود نہیں تھا، مگر منظر ایسا تھا جیسے ابھی کھانا پیش کیا جانے والا ہو۔ میں نے ایک مجسمے کے قریب جا کر اسے چھونے کی کوشش کی تو میرے ہاتھوں نے جو محسوس کیا اس نے مجھے جھٹکا دیا۔ ان کا جسم سخت پتھر یا لکڑی کا نہیں تھا، بلکہ وہ موم جیسا نرم تھا، مگر اس نرمی کے نیچے ایک سختی چھپی ہوئی تھی جو ہڈیوں جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے بالوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ انسانی بال ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو ہر مجسمے کے گلے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لٹکا ہوا تھا جس پر کچھ تحریر تھا۔ میں نے قریب ہو کر پڑھا تو اس پر ایک نام اور ایک تاریخ درج تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا، کیونکہ یہ وہ نام تھے جو میں نے بچپن میں اخباروں میں پڑھے تھے یا بڑوں سے سنے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس شہر سے پر اسرار طور پر غائب ہو گئے تھے اور ان کا کبھی کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا اور مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ یہ محض مجسمے نہیں تھے، بلکہ یہ کچھ اور ہی بلا تھی۔ ہر مجسمے کا رخ میز کی طرف تھا اور ان کے ہاتھوں کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی گفتگو کے دوران رک گئے ہوں یا کسی خاص لمحے میں منجمد ہو گئے ہوں۔ ان کے چہروں پر موجود تاثرات بھی الگ الگ تھے۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو اب خوفناک لگ رہی تھی، اور کسی کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس کمرے کا ماحول اتنا بھاری اور پر اسرار تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب ابھی زندہ ہو جائیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ وہ بو اب اتنی شدید ہو گئی تھی کہ مجھے قے آنے لگی، کیونکہ اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا
کہ یہ بو کیمیکل اور خوشبو کی نہیں بلکہ یہ ان اجسام کو محفوظ رکھنے والے مصالوں کی تھی جو صدیوں پرانے مصریوں کے طریقوں سے ملتے جلتے تھے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو وہ میری کوٹ کی جیب میں موجود وہ چابی گرم ہونے لگی اور مجھے لگا کہ کوٹ مجھے وہاں سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ کمرے کے ہر کونے میں اور ہر طرف یہ خاموش تماشائی موجود تھے۔ ان کی تعداد 50 سے زیادہ ہوگی اور وہ سب کے سب انتہائی مہنگے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ ان میں نوجوان، بوڑھے اور ادھیڑ عمر کے لوگ شامل تھے، لیکن بچے کوئی نہیں تھے۔ میز کے سرے پر ایک بڑی اور اونچی کرسی خالی پڑی تھی جو شام صدر نشین کے لیے تھی، اور باقی تمام مجسمے اس کرسی کی طرف رخ کیے ہوئے تھے جیسے وہ اپنے آقا کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ اس منظر میں ایک ایسی ترتیب اور سلیقہ تھا جو اسے مزید خوفناک بنا رہا تھا، کیونکہ یہ کسی پاگل کا کام نہیں لگ رہا تھا بلکہ کسی ایسے شخص کا کام تھا جو فن کا جنون کی حد تک شوقین ہو اور جس نے ان تمام لوگوں کو ان کی آخری سانسوں کے ساتھ قید کر لیا ہو۔ روشنی کے سائے میں ان مجسموں کے چہرے ہلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور مجھے وہم ہو رہا تھا کہ ان کی شیشے کی آنکھیں میری ہر حرکت کا پیچھا کر رہی ہیں، جیسے وہ مجھ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ہی منتظر تھے۔ وہاں موجود خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی کانوں میں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میز پر رکھی پلیٹیں بالکل خالی تھیں اور گلاس بھی الٹے رکھے ہوئے تھے، مگر کانٹے اور چھریاں ایسے رکھی تھیں جیسے ابھی استعمال کی ہوں گی۔ ان کے لباس پر پڑی ہوئی دھول بتا رہی تھی کہ انہیں یہاں کھڑے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا ہے، مگر ان کے کھڑے ہونے کا انداز اتنا باادب اور منظم تھا کہ لگتا تھا انہیں ابھی ابھی کسی نے ہدایت دے کر کھڑا کیا ہے۔ اس ہولناک کمرے میں وقت جیسے تھم گیا تھا اور موت کا رقص جاری تھا۔ ہر چہرہ ایک انکہی داستان سنا رہا تھا، ایک ایسی داستان جس کا انجام بہت بھیانک تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان مجسموں کی ترتیب بے مقصد نہیں تھی بلکہ انہیں ایک خاص مقصد کے تحت وہاں جمع کیا گیا تھا۔ وہ سب کے سب اس خالی کرسی اور کھانے کی میز کے گرد انتہائی تمیز اور تہذیب کے دائرے میں کھڑے کیے گئے تھے، جیسے کسی دعوت کا انتظار کر رہے ہوں۔ اس ہولناک اور ساکت منظر نے میرے حواس پر ایک ایسا قفل لگا دیا تھا جس کی چابی شاید میرے پاس نہیں تھی، کیونکہ میرے سامنے موجود یہ خاموش محفل کسی عام تقریب کا منظر نہیں پیش کر رہی تھی، بلکہ یہ ایک ایسی دنیا کا عکس تھی جہاں زندگی اور موت کے درمیان کی لکیر مٹ چکی تھی۔ میں نے اپنی ٹارچ کی لرزتی ہوئی روشنی کو اس طویل میز کے دوسرے سرے تک پھینکا تو مجھے وہاں اندھیرے میں ڈوبے ہوئے مزید کئی ہیولے نظر آئے جو سب کے سب انتہائی باادب انداز میں کھڑے تھے۔ ان کی خاموشی میں ایک ایسا شور تھا جو میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے خشک حلق کو تر کرنے کی کوشش کی، مگر خوف نے میرے گلے میں کانٹے اگا دیے تھے۔ میرے قدم من بھر کے ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود ایک نامعلوم کشش مجھے اس میز کے قریب لے گئی جہاں وہ مجسمے نما انسان کھڑے تھے۔ میں نے سب سے پہلے اس مجسمے کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا جو میرے بالکل قریب تھا۔ یہ ایک نوجوان لڑکے کا مجسمہ تھا جس نے کالے رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی۔ اس کے سر پر ایک خوبصورت کلا تھا اور پاؤں میں خصہ تھا جو اب گرد سے اٹا ہوا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی تو میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا،
کیونکہ اس مجسمے کی آنکھیں شیشے کی ہونے کے باوجود اتنی جاندار تھیں کہ مجھے لگا ابھی پلک جھپکائے گا۔ اس کے چہرے کی جلد کی رنگت زردی مائل سفید تھی، مگر اس میں ایک ایسی چمک تھی جو عام انسانی جلد میں نہیں ہوتی۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نہیں تھیں، بلکہ وہاں کی سطح انتہائی ہموار اور چکنی تھی، جیسے کسی نے اس کے چہرے پر باریک پالش کر دی ہو۔ اس کے گالوں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں اور ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی شدید تکلیف یا غصے کو ضبط کیے ہوئے ہو۔ میں نے اپنی نظریں نیچے کی تو اس کے سینے پر لٹکے ہوئے اس کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی جس پر سیاہی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کاغذ کو سیدھا کیا۔ اس پر لکھا تھا ارسلان، عمر 25 سال، گمشدگی 1999۔ یہ پڑھتے ہی میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ ارسلان، یہ نام تو میں نے بچپن میں سنا تھا۔ یہ ہمارے محلے کا وہی لڑکا تھا جو اپنی شادی سے صرف 2 دن پہلے بازار سے سودا سلف لینے نکلا تھا اور پھر کبھی مڑ کر واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس کے گھر والے برسوں اس کی راہ تکتے رہے۔ اس کی ماں رو رو کر اندھی ہو گئی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ اسے جنات اٹھا کر لے گئے ہیں، مگر آج وہ یہاں اس ویران حویلی کے بند کمرے میں ایک مجسمے کی صورت میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی اور مجھے اپنی ٹانگوں میں جان ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا یہ واقعی ارسلان کا مجسمہ ہے یا صرف اس کے نام کا استعمال کیا گیا ہے؟ یہ سوال میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دوسرے مجسمے کی طرف رخ کیا جو ایک درمیانی عمر کی خاتون کا تھا۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ اس کے گلے میں پرانے زمانے کا زیور تھا اور ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں، مگر اس کا چہرہ انتہائی غمگین تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے جو شاید مصور نے بنائے تھے یا پھر یہ حقیقت کا عکس تھے۔ اس کے گلے میں لٹکے ہوئے کاغذ پر لکھا تھا رضیہ بیگم، گمشدگی 2003۔ یہ نام بھی میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ یہ شہر کی ایک مشہور سماجی کارکن تھیں جو ایک دن اچانک اپنے دفتر سے نکلتے ہوئے لاپتہ ہو گئی تھیں اور پولیس کی تمام تر تفتیش کے باوجود ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلی گئی ہیں، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس شہر کی اس ویران حویلی میں قید تھیں۔ میرے جسم پر پسینے کے قطرے بہنے لگے، حالانکہ کمرے کا درجہ حرارت کافی کم تھا اور سردی کی لہر ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ میں نے ایک کے بعد ایک مجسمے کو دیکھنا شروع کیا۔ ہر چہرہ ایک نئی داستان اور ایک پرانا درد لیے کھڑا تھا۔ وہاں ایک عدد دلہن کا مجسمہ بھی تھا جس نے سرخ رنگ کا عروسی جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے ماتھے پر جھومر تھا۔ اس کی آنکھیں سب سے زیادہ خوفناک تھیں کیونکہ ان میں ایک ایسی حیرت اور دہشت تھی جیسے اسے عین خاموشی کے لمحے میں موت نے آ لیا ہو۔ اس کے ٹیگ پر لکھا تھا صبا 2005، اور یہ وہی لڑکی تھی جو اپنی رخصتی کے وقت کار سمیت غائب ہو گئی تھی، اور آج تک اس کا خاندان اس پر امید پر زندہ تھا کہ شاید وہ واپس آ جائے۔ یہ کمرہ دراصل ایک غجائب گھر نہیں تھا، بلکہ یہ اس گھر کے ان تمام گمشدہ لوگوں کا مجموعہ تھا جنہیں زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ میرا دماغ یہ قبول کرنے سے انکاری تھا کہ کوئی فنکار اتنی مہارت سے ہو بہو ان لوگوں کے مجسمے بنا سکتا ہے جنہیں اس نے شاید کبھی دیکھا بھی نہ ہو، یہاں تک کہ ان کے چہرے کے تل اور نشانات بھی
اپنی جگہ پر موجود تھے۔ یہ مہارت انسانی ہاتھوں کی نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے اس کمرے کی فضا میں موجود بو اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ بو دراصل ان تمام کیمیکلز اور جڑی بوٹیوں کی تھی جو لاشوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ قدیم زمانے میں مصر کے لوگ لاشوں کو حنوط کرتے تھے تاکہ وہ صدیوں تک محفوظ رہیں، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ مجسمے ہیں یا پھر کچھ اور۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھ کو سبا نامی مجسمے کے گال کی طرف بڑھایا۔ میں اس کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر وہ تجسس جو مجھے یہاں تک لایا تھا اب مجھے اس راز کی تہ تک پہنچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے اپنی انگلی کی نوک سے اس کے گال کو چھوا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یہ پتھر کی طرح سخت نہیں تھا اور نہ ہی لکڑی کی طرح کھردرا تھا، بلکہ یہ موم کی طرح چکنا اور کھردرے نرم تھا، مگر اس نرمی کے نیچے ایک سخت سطح موجود تھی جو گوشت پوست نہیں بلکہ ہڈی جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی انگلی کو تھوڑا دباؤ ڈال کر رگڑا تو وہاں موجود اوپری تہہ پر ایک ہلکی سی خراش آ گئی، اور اس خراش کے نیچے سے جو چیز برآمد ہوئی اسے دیکھ کر میرے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جو میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی، کیونکہ اس موم کی تہہ کے نیچے انسانی جلد تھی جو خشک ہو کر سیاہ پڑ چکی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں خوف کے مارے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور میں گرتے گرتے بچا۔ یہ کوئی عام مجسمے نہیں تھے اور نہ ہی یہ کسی مصور کا شہکار تھے۔ یہ تو جیتے جاگتے انسان تھے جنہیں مار کر یا شاید زندہ ہی ان پر کیمیائی عمل کر کے ان کے جسموں کو حنوط کر دیا گیا تھا، اور پھر ان کی اصل ہیئت کو چھپانے اور انہیں ہمیشہ کے لیے تر و تازہ دکھانے کے لیے ان پر موت کی تہیں چڑھا دی گئی تھیں۔ یہ ایک قبرستان تھا جہاں لاشیں دفنائی نہیں گئی تھیں بلکہ سجا دی گئی تھیں۔ وہ تمام لوگ جو برسوں سے لاپتہ تھے وہ یہاں اس منحوس حویلی کے کھانے کے کمرے میں ایک ابدی دعوت کے منتظر تھے۔ ان کی آنکھیں جو شیشے کی تھیں ان اصل آنکھوں کی جگہ لگائی گئی تھیں جو شاید نکال لی گئی تھیں، مگر ان کے چہرے کے نقوش، ان کے قدر و قامت اور ان کے وجود کی موجودگی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ وہی بدقسمت لوگ ہیں۔ میں نے دہشت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ اب مجھے ہر مجسمہ ایک لاش دکھائی دے رہا تھا جو موم کے خول میں قید تھی۔ وہ سب میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے وہ فریاد کر رہے ہوں یا شاید مجھے ڈرا رہے ہوں کہ میرا انجام بھی یہی ہونے والا ہے۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ میں نے اس کوٹ کی طرف دیکھا جو میں نے پہن رکھا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ یہ کوٹ بھی اسی قبیلے کا حصہ ہے۔ شاید اس کا مالک بھی انہی لوگوں کا شکاری تھا یا شاید وہ خود بھی اس کھیل کا حصہ تھا۔ مجھے اچانک اس خالی کرسی کا خیال آیا جو میز کے سرے رکھی تھی۔ وہ کرسی یقیناً اس شخص کے لیے تھی جو ان تمام لاشوں کا مالک تھا، جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا اور اپنی اس ہولناک کلیکشن کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ میرا دماغ معوف ہو چکا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، بھاگوں یا یہیں رک کر مزید تحقیقات کروں۔ مگر وہاں رکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جگہ خالی نہیں ہے اور اس کارروائی کے پیچھے جو بھی ہاتھ ہے وہ ابھی بھی یہیں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ ان لاشوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، کیونکہ کچھ مجسموں کے کپڑے بہت پرانے زمانے کے تھے اور ان پر جمی ہوئی گرد کی تاہیں بتا رہی تھیں
کہ انہیں یہاں کھڑے ہوئے پوری ایک عمر بیت چکی ہے، جبکہ کچھ بالکل نئے تھے، جیسے ابھی کل ہی لائے گئے ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ درندہ ابھی بھی شکار کر رہا ہے اور شہر کے لوگ بے خبری میں اس کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ میں نے ارسلان کے مجسمے کو دوبارہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ سکون اب مجھے سکون نہیں بلکہ ایک گہری اذیت دکھائی دے رہا تھا جو موم کی تاہوں کے نیچے دبا دی گئی تھی۔ موم کی وجہ سے ان کے چہرے ہمیشہ کے لیے ایک ہی تاثر میں قید ہو گئے تھے، نہ وہ رو سکتے تھے اور نہ وہ ہنس سکتے تھے، نہ وہ چیخ سکتے تھے۔ وہ بس خاموشی سے کھڑے اس قیامت کا انتظار کر رہے تھے جب ان کی روحوں کو رہائی ملے گی۔ اس کمرے کی دیواریں ان کی خاموش چیخوں سے بھری ہوئی تھیں جو صرف محسوس کی جا سکتی تھیں، سنی نہیں جا سکتی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس موم کے خول نے ان کی انسانیت چھین لی تھی اور انہیں محض کھلونوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایک ایسے کھلونے جو ایک پاگل شخص کی تسکین کا باعث تھے۔ وہاں موجود ہر چیز موت کی کہانی سنا رہی تھی۔ میز پر پڑے خالی برتن اس بات کا اشارہ تھے کہ یہاں بھوک مٹانے کے لیے کھانا نہیں کھایا جاتا بلکہ یہاں روحوں کی ضیافت ہوتی ہے۔ خوف کی ایک شدید لہر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں نے دیوار کا سہارا لیا تاکہ گرنے سے بچ سکوں۔ میرا ہاتھ دیوار پر لگے ایک آئینے پر پڑا اور میں نے اس میں اپنا عکس دیکھا تو میں ڈر گیا کیونکہ میرا چہرہ بھی زرد پڑ چکا تھا اور میری آنکھیں خوف سے باہر نکل رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ میں بھی ان جیسا ہوتا جا رہا ہوں یا شاید اگلا نمبر میرا ہی ہے۔ یہ سوچتے ہی میں نے کوٹ کو اپنے جسم سے نوچنے کی کوشش کی، مگر وہ اتنی مضبوطی سے میرے جسم پر جمع ہوا تھا جیسے وہ میری جلد کا حصہ بن چکا ہو۔ میں نے زور لگایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسی کشمکش میں میری نظر میز کے نیچے گئی تو وہاں مجھے کچھ اوزار پڑے ہوئے نظر آئے جو شاید ان لاشوں کو تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ وہاں بڑے بڑے ٹب اور برتن رکھے تھے جن میں موم پگھلایا جاتا تھا اور مختلف رنگوں کے ڈبے تھے جو ان کے چہروں کو رنگنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ پورا کمرہ ایک لیبارٹری تھا جہاں انسانوں کو آرٹ کے نمونوں میں تبدیل کیا جاتا تھا۔ میری ٹارچ کی روشنی جب ان اوزاروں پر پڑی تو ان پر لگے ہوئے خون کے دھبے صاف دکھائی دیے جو اگرچہ خشک ہو چکے تھے مگر ان کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ یہاں کتنا بھیانک کھیل کھیلا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اتنا حقیقت پسندانہ تھا کہ اسے جھٹلانا ناممکن تھا۔ یہ شہر کی تاریخ کا سب سے بڑا اور ہولناک راز تھا جو آج مجھ پر عیاں ہو چکا تھا، مگر اس راز کا بوجھ اٹھانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا مگر میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے تھے کیونکہ اس منظر میں ایک شیطانی کشش تھی جو مجھے باندھے ہوئے تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ ان لوگوں کو کیسے یہاں لایا گیا ہوگا۔ کیا انہیں زندہ یہاں لایا گیا اور پھر مارا گیا یا انہیں مار کر لایا گیا اور ان کی آخری سانسوں کے دوران ان کے کیا احساسات ہوں گے جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ انہیں ہمیشہ کے لیے ایک بت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ خیال ہی روح کانپ دینے والا تھا کہ انسان مرنے کے بعد بھی سکون نہیں پاتا بلکہ نمائش کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ان کے جسموں کے اندر کا سارا مواد نکال کر اس کی جگہ بھس اور مثالیں بھر دیے گئے تھے اور اوپر سے انسانی جلد کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر کاریگری کی گئی تھی۔ یہ فن کا نہیں بلکہ دہشت کا شاہکار تھا اور اس وحشت کا خالق یقیناً کوئی انسان نہیں بلکہ انسانی روپ میں کوئی درندہ تھا جس نے ان بے گناہ لوگوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا
اور اب وہ انہیں اپنی ملکیت سمجھ کر ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ یہ وہی راز تھا جو اس حویلی کی دیواروں میں دفن تھا اور جسے جاننے کے لیے میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں آیا تھا۔ اب مجھے اس دکاندار کی وہ پر اسرار مسکراہٹ یاد آ رہی تھی جب اس نے مجھے یہ کوٹ دیا تھا۔ اس وقت مجھے اس کی آنکھوں میں چھپی شیطانیت کا اندازہ نہیں ہوا تھا، مگر اب سب کچھ صاف ہو رہا تھا کہ وہ مجھے کوٹ نہیں بیچ رہا تھا بلکہ مجھے ایک دعوت نامہ دے رہا تھا، موت کا دعوت نامہ، اور میں بے وقوفوں کی طرح خود چل کر اس جال میں آ پھنسا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس موم کی دنیا میں ہر چیز مصنوعی تھی سوائے اس موت کے جو یہاں ہر طرف ناچ رہی تھی، اور ان تمام لاشوں کو دیکھ کر یہ بات یقینی تھی کہ یہ صرف پتلے نہیں ہیں بلکہ یہ وہ بد نصیب انسان ہیں جن پر موم چڑھا کر انہیں محفوظ کیا گیا۔ میری نظریں اس خوفناک سچائی کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں کہ تبھی میری توجہ اس بڑی اور شاہانہ کرسی پر گئی جو میز کے سرے پر رکھی تھی، اور اس پر اسی طرح کا ایک اور سیاہ کوٹ رکھا ہوا تھا جیسا میں نے پہن رکھا تھا۔ اس کوٹ کے اوپر ایک طے کیا ہوا کاغذ رکھا تھا۔ میرے کانپتے ہاتھوں نے ہمت کر کے وہ کاغذ اٹھایا جس پر ایک لرزتی ہوئی تحریر موجود تھی، اور جیسے جیسے میں اسے پڑھتا گیا میرے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی نکل گئی۔ اس خط میں لکھا تھا کہ خوش آمدید میرے عزیز جانشین، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے ہاتھ اب مزید فن پارے تخلیق کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مجھے اپنے اس فن کو زندہ رکھنے کے لیے ایک وارث کی ضرورت تھی، اور وہ دکاندار میرے وفادار خادم جس کا کام صرف ایسے شخص کو تلاش کرنا تھا جس کے اندر تجسس کی ایسی آگ ہو جو اسے موت کے منہ تک لے آئے۔ اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو۔ یہ کوٹ کوئی معمولی لباس نہیں بلکہ ایک عجائب گھر کے نگہبان کی وردی ہے۔ اب تم یہاں کے مالک ہو اور یہ خاموش سامعین تمہارے مہمان ہیں۔ تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ باہر کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ میں نے خوف کے مارے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گیا اور اس کی گونج پورے ہال میں پھیل گئی۔ میں بھاگ کر دروازے تک پہنچا اور اسے پیٹنے لگا مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی ہی قبر میں قید ہو چکا ہوں۔ وہ تمام مجسمے جو کچھ دیر پہلے تک بے جان لگ رہے تھے، اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی شیشے کی آنکھیں مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہیں کہ اب تم بھی ہم میں سے ایک ہو۔ میرا تجسس اور ایک سستے اور خوبصورت کوٹ کی لالچ مجھے اس مقام پر لے آئی تھی جہاں میری زندگی ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ اس کہانی کا انجام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ انسان کا بیجا تجسس اور ظاہری چمک دمک کی اندھی ہوس اسے اکثر ایسی دلدل میں دھکیل دیتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ہم اکثر چیزوں کی ظاہری خوبصورتی اور مفت یا کسی سستے داموں ملنے والی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور بعض اوقات مفت ملنے والی چیز کی قیمت ہمیں اپنی جان یا سکون دے کر چکانی پڑتی ہے۔ شیطان انسان کو ہمیشہ پرکشش چیزوں اور رازوں کے ذریعے اپنے جال میں پھنساتا ہے، اور جب انسان ہوش میں آتا ہے تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایک غلط فیصلہ اور بے لگام خواہش انسان کو ایسی اندھیری کوٹھڑی میں قید کر دیتی ہے جہاں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور آج میں اسی پچھتاوے کے ساتھ
ان خاموش لاشوں کا ایک نیا محافظ بن کر رہ گیا تھا جو اب میری ابدی حقیقت تھی۔